السلام علیکم جی. صبح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ آج دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو اب تک کی کیا صورتحال ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک توشہ خانہ کیس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب نے کچھ تحائف لیے، 58 تحائف لیے، جن میں سے وہ 7 مانتے ہیں، 51 وہ ماننے سے انکاری ہیں. لیکن ریکارڈ جب لایا گیا یا منگوایا گیا تو اس میں ثابت ہوا کہ انہوں نے 58 تحائف لیے، 12,000 روپیہ دے کے ایک ٹی سیٹ بھی لے لیا، وہ بھی نہیں چھڑیا. ظاہر ہے اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہوگی. جب سٹیٹ لیول کے اوپر آپ کو تحفہ ملتا ہے تو وہ لاکھوں کا ہی ملتا ہے. گولڈ پلیٹڈ سیٹ. یار یہ جو آپ ایک چھوٹا سا تپائی سی نہیں ہوتی، وہ چھوٹی سی کاک کی بنی ہوتی ہے یا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے، تو وہ مطلب کہ ہمیں تو نارملی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو فینس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ گفٹ بھی کر دیتے ہیں. چلیں پہلے جب ہم جرنلزم میں ہوتے تھے تو کسی نہ کسی جگہ پہ جاتے تھے تو گیو اوے کے طور پہ بھی مل جایا کرتے تھے. یہ ہو گیا، وہ گاڑی کے اندر وہ جو سن پروٹیکٹر ہے وہ ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے گیو اویز کے طور پہ دے دیتے ہیں. میں آپ کو گیو اویز کا ایک واقعہ سناؤں. ہماری نئی شادی ہوئی تھی. اس وقت نا یہاں پہ سالانہ نمائش لگا کرتی تھی فورٹریس کے اندر، ٹھیک ہے، اور فورٹریس کے اندر سالانہ نمائش لگا کرتی تھی. ہم ایک گمنام سے رپورٹر صحافی، یہ میرا خیال 90s کی بات، تو ہم نے جناب اپنے بیگم صاحبہ کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا کہ چلیں آپ کو نمائش کی سیر کروا کے آتے ہیں. تو ہم جناب وہاں پہ پہنچ گئے. اب جناب ہم پھر رہے، گھوم رہے. اچھا نمائش کا میرا خیال آخری دن تھا. اچھا جب اللہ نے عزت بنانی ہوتا میں آپ کو ایک چھوٹی گیو اوے کی بات کر رہا ہوں. ہم جا رہے ہیں تو ایک دکان تھی کپڑے کی نا، وہ سمیٹ رہے تھے، تو وہاں سے ایک نوجوان نے مجھے دیکھا ایسے کر کے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ یہ فیملی کے ساتھ ہے. تو اس نے نا ایک پتہ نہیں اس نے پکڑا ہوا تھا یا نہیں پکڑا تھا، میری اس سے نظریں چار ہوئیں. اس کے بعد پھر ہم آگے کو نظر کر لی کیونکہ جس طرف کو ہم چل رہے تھے ادھر کو ہی دیکھنا تھا. وہ بھاگا ہوا آیا اور اس نے 2 لیڈیز سوٹ جو تھے وہ میرے ہاتھ میں کہے اور دیے اور چلا گیا واپس. نہ اس نے کوئی سلام کی، نہ دعا کی، نہ کوئی ریکویسٹ کی، نہ کوئی شکریہ وصول کیا، کچھ بھی نہیں. جب میں ہکا بکا وہاں پہ کھڑا ہو گیا. اچھا وہ اپنی دکان میں یا جو خیمہ سا لگے ہوتے ہیں نمائش کے اندر، اس میں کھڑے ہو کے کہتا جی ہماری طرف سے قبول فرمائیں. لو جناب بڑی ٹوڑ بن گئی بندے دی کہ جاندیاں جناب رستے دے روک کے وہ پھر بڑی داستانیں ہماری سنائی گئی وہاں پہ جا کے سسرال میں. ہو جناب کمال کی شے ہے. زیادہ رپورٹر اینی ہاؤ یہ گیو اویز ہوتے ہیں جی. تو گیو اوے جناب جو کہ ایک، لیکن جو اسٹیٹ لیول کے اوپر گفٹ دیے جاتے ہیں وہ تو بڑے اسپیشلی کرافٹڈ گفٹ ہوتے ہیں نا. اب جو 12,000 روپے کا ٹی سیٹ لیا گیا ہے، یقیناً وہ کوئی 8-10 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگا. پہلے اس کی قیمت کم اسیس کروائی گئی ہوگی، پھر ایک اور جھوٹ پکڑا گیا کہ 50% دے کے لیا تھا، 50% 20% پہ لیا گیا ہوگا. اس کی قیمت پہلے اسیس کروائی گئی ہوگی کافی حد تک کم. اب آپ کو یاد ہے نا کہ وہ اربوں روپے کی جو گھڑی تھی وہ 8 کروڑ کی اسیس کروائی گئی، ہاں ٹھیک ہے، اور 2 کروڑ دے کے خرید لی گئی، 2.25 کروڑ دے کے خرید لی گئی، یعنی کہ آلموسٹ 20% دے کے خریدی گئی. 7.5-8% کی اسیس کروائی، 2.25 کروڑ دے کے خریدی اور 28 کروڑ کی بیچ دی. اصل میں اس گھڑی کی قیمت جو تھی وہ 128 کروڑ سے بھی زیادہ تھی، یعنی 1.25 ارب روپے سے بھی زیادہ تھی. چوراں دا مال تے ڈانگاں دے گا، ٹھیک ہے نا. آہو تو چوری کا مال ایسے ہی بکتا ہے نا یار. تو خیر وہ ایسے میں بات کو کہیں سے کہیں لے گیا. تو جناب یہ جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا کیس ٹیک اپ ہو گیا. اس کیس کے اندر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ بات طے ہے کہ آج کے دن ہی عمران خان صاحب نے تلے جانا ہے. عمران خان صاحب نے اچھا توشہ خانہ سے میں شروع ہوا تھا. توشہ خانہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں چھوڑا. 57 گفٹ لیے، 7 تسلیم کیے، لیکن چلے ہم ان 7 کو مان لیتے ہیں. 7 گفٹ جو لیے انہوں نے وہ کہتے ہیں جی ہم نے بیچ دیے. اوکے، اس کے پیسے کہاں تھے؟ وہ یہ آ گئے جی. اچھا یہ کہاں پہ شو کیے ہیں جی؟ یہ یہاں پہ ہم نے ریٹرن میں شو کر دیا. اچھا جی آپ نے ریٹرن میں شو کر دیے، اوکے. تو یہ جو آپ نے ڈیکلریشن دی ہے
ایک ریٹرن آپ نے فائل کر دی, ایک آپ ڈیکلریشن دیتے ہیں جب الیکشن میں فائل کرتے ہیں کاغذات, اور اس میں بھی آپ وہ جتنے آپ کے اثاثے ہوتے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں, اتنے تسی ڈکلیئر نہیں کیتے. یا آپ ڈیکلریشن میں غلط ہیں یا آپ ریٹرن میں غلط ہیں, آپ جس میں بھی غلط ہیں, آپ نے مس ڈیکلریشن کی, اور مس ڈیکلریشن کی ہے تو آپ 62, 63 کے ایک جھوٹ بولا ہے آپ نے, اور آپ 62, 63 اے کے اندر کوالیفائی نہیں کرتے, تو نہ آپ صادق ہیں نہ آپ امین ہیں, آپ ایک گھٹیا قسم کے چور ہیں. اس لیے 5 سال کے لیے 6 سال کے لیے اندر چلو, 5 سال کے لیے, ٹھیک نہیں, سوری 3 سال کے لیے اندر چلو, اور 3 سال اگر کسی کو سزا ہو جائے تو وہ اگلے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. کیا خیال ہے؟ اب جناب یہ کیس ہے, عمران احمد خان نیازی صاحب کو پتا ہے کہ دونوں جو ہے نا ان کے ریٹرن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا گیا وہ بھی, اور جو ایف بی آر میں دیا گیا وہ بھی, دونوں ریٹرن جو ہے نا وہ اوپر ہے, کاغذات کے اوپر, ریکارڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, اس سے کوئی ڈینائل ہی نہیں ہے, اور انہوں نے نہیں کیا کہ ہاں یہ میرے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ریٹرن فائل نہیں کیا. ریٹرن آپ نے فائل نہ بھی کیے ہوں, آن دا بہاف آف یورز ہی ہوتا ہے. نکاح نامہ جو ہے وہ مولوی صاحب فل کرتے ہیں نا, پیمنٹ ساری عمر آپ کرتے ہیں, حالانکہ آپ نے فل نہیں کیا ہوتا, آپ نے صرف دستخط کیے ہوتے ہیں, اور ایسا سیرل آیا ہوتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, کیا ہوتا ہے نا, ساری عمر ادائیگی کرتے رہتے ہیں, مرتے دم تک اس کی ادائیگی جاری رہتی ہے, کوئی مفر نہیں ہے اس سے. تو پائن بھی ہوتے ہی ہے, ریٹرن آپ فائل کریں یا نہ کریں, لیکن آپ نے جب دستخط کر دیا, اس کو انڈورس کر دیا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ میرے علم کے مطابق درست ہے, تو یہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, یہ آپ کا اعتراف ہو گیا, اور اس لیے اس کے نتیجے میں جو وبال گرنا ہے وہ آپ کی ذات پہ گرنا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے عمران خان صاحب ہائی کورٹ گئے, 8 دفعہ ہائی کورٹ گئے, اور 3 دفعہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ سے بھی چٹا کورا جواب ملیا ہے, اور ہائی کورٹ سے بھی چٹا کورا جواب ملیا ہے کہ پوتنا تے ہم مائیوں دلاور نہیں پہنا, اس کو ہی قائل کرنا پڑے گا آپ کو. آج آخری دفعہ, کل جو ہے, کل گزر گیا, آخری دفعہ انکار ہو گیا ہے. ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں ان کے میں نے ارادے, ایک اہم شخصیت سے جو عدلیہ کے معاملات کو جانتی ہے, میں نے پوچھا کہ ہمایوں دلاور صاحب کے ارادے کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کی ڈیٹ میں انہوں نے فیصلہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے, کم وٹ میں. انہوں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں سیٹرڈے والے دن مقدمہ کنکلوڈ کر دوں گا, آپ حتمی دلائل دینا چاہیں دے لیں, نہیں دینا چاہتے نہ دیں, کیونکہ ہمایوں دلاور صاحب کا آج آخری ورکنگ ڈے ہے. آج کے بعد وہ 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے جائیں گے, اور 1 مہینے کی چھٹی پہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کیس پھر 4 سپٹمبر تک ملتوی ہو جائے گا. یوتھ یہ کہتے ہیں کہ چلو 4 سپٹمبر تک ملتوی ہو جائے گا, تو اس کے بعد تو پھر یہ حکومت نہیں نہ ہوگی, تو یہ تو ہماری بڑی کامیابی ہوگی. اجے مٹھائی نہیں کھانی, نہ دیکھ کھولنی ہے, دیکھ پاک پتن جانی ہے. وہ بھائی جان تہاڈا کی خیال ہے کہ یہ کیس شہباز شریف نے فائل کیا یا رانا ثناء اللہ نے کیا؟ وہ نہیں, جنہوں نے کیتا انہوں نے حکومت ختم نہیں ہونی. لولے پولے یوتی ہے میرے, لولے پولے بھائی, جنہوں نے کیا ہے ان کی حکومت کہیں ختم نہیں ہو رہی, وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ یہیں پہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگلی بھی حکومت کیئر ٹیکر کو بھی وہی چلائیں گے, اور اگلی بھی حکومت جو آئے گی اس کو بھی وہی چلائیں گے. کیس انہوں نے فائل کیا ہے تو چلو سمجھا دے سا نا. جب نواز کو تلا جا رہا تھا تو نہ اپنا گاڑی کے آگے جا کے تو بندروں کی طرح اچھلو کودو اور ناچو, ہم سمجھایا کرتے تھے آپ کو, ٹھیک ہے, ناچ لو. پھر انہوں نے جناب جو ہے وہ پارٹی نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی جان ایک تو اس بندے کی بےزتی بہت کی ہے انہوں نے, تو وہ ذاتی طور پہ بہت زیادہ ان کے خلاف ہوا. دوسرا, عدلیہ کے اندر بھی اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جا رہا ہے کہ آپ جج کو بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ نے اس سے پہلے 3 ججز کو گالیاں بکی ہیں اسی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر, ان پہ وٹے مارے ہیں, ان کو کتیا کیا ہے, کھڑے ہو کے ان کی ماں بہن کی ننگی گالیاں دی ہیں, اور اس کے بعد اب اسکاٹ فری بدماش کی طرح ٹہلتے ہوئے عدالتوں میں گئے ہیں. اب نہیں سر, ایک لیول ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ مطلب کہ وہ لیول آ گیا, ٹھیک ہے.
اب جو ہم خیال ججوں کا کہتے تھے کہ ہم 9 کی اکثریت میں ہیں، وہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں جی۔ ہم خیال ججز سپریم کورٹ میں جو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے تھے، نگرانی کا تو بڑا تجربہ ہے نا جاز الاحسن کو، تو وہ نگرانیاں کر رہے تھے، اوپر سے عمران خان کو فل ریلیف ملے۔ ہائی کورٹ میں روزانہ فون کر کے، اور جو متعلقہ ججز ہوتے تھے ان کی زندگی اجازت کی ہوتی تھی کہ عمران خان کو فل ریلیف ملنا چاہیے۔ عمران خان درخواست فائل نہیں کرتا تھا، اس کا وکیل زبانی جا کے جج کو بتا دیتا کہ میں درخواست فائل کر رہا ہوں، وہ کہتا ٹھیک ہے نمبر لگ جائے گا، آرڈر لکھو بھائی، وہ آرڈر لگا کے ریلیف مل جاتا ہے۔ درخواست ابھی عدالت میں نہیں پہنچی ہوتی تھی یار۔ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں اس ملک کے اندر آئین، قانون اور عدالتی معاملات کے ساتھ۔ تو وہ پھر مطلب کہ خلیل خان کتنی کی فاختیں اڑا سکتے ہیں اور کتنی کی دیر اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑا سکتے نا بھائی جان، ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ یہ لاڈ چلتے رہتے، یہ پیار چلتے رہتے، یہ محبتیں چلتی رہتی، یہ محبتوں کے زمزمے بہتے رہتے۔ اگر 9 مئی نہ ہوتا تو پھر 9 مئی ہو گیا تو پھر جناب اب 9 مئی کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہاں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرح بینچ میں سے اٹھ سکتا ہے، 9 مئی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو کل اس بات کا مظاہرہ ہوگا کہ 9 مئی کو جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا 9/11 تھا، یہ ہم پہ حملہ تھا، ٹھیک ہے، ہماری تنصیبات میں گھس کے مارا گیا، جو بھارت کہا کرتا تھا، بھارتی سینہ کہا کرتی تھی، وہ کر کے دکھایا گیا، اور اب ہم وہی رسپانس دیں گے جو 9 مئی کے بعد امریکیوں نے دیا تھا۔ کل ان کا بھی امتحان ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ صرف نعرے ہیں، یہ صرف دعوے ہیں، یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔